بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید ہوں حیدر حیات خان۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں سرمایہ کاری کی جو خصوصی کونسل ہے اس کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ عسکری حکام نے اس میں شرکت کی، عسکری قیادت نے اس میں شرکت کی، اور سابق نگران حکومت نے بھی اس اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ شہباز شریف صاحب نے سیاسی اختلافات کو سائیڈ پر رکھ کر معاشی معاملات پر مل بیٹھ کر آگے فیصلے کرنے کے حوالے سے بات چیت کی۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ وہ فائنل ہو چکا ہے، اور اب بہت جلد جو آخری ٹرنچ ہے 1.1 بلین ڈالرز کا وہ بھی ریلیز ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کی بات کی، ایک لانگ ٹرم 3 سالہ آئی ایم ایف پروگرام کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں جو معاشی حالات ہیں ان کی بہتری اسی صورت میں ممکن ہے اگر ہم ایک لانگ ٹرم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اب مل بیٹھ کر ہمیں ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ملک کے معاملات کے حوالے سے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ پھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی تمام تر توجہ اب ایک لانگ ٹرم 3 سالہ آئی ایم ایف پروگرام کی طرف ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ملک میں معاشی استحکام اس 3 سالہ پروگرام کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ حکومت نے ایف بی آر میں جو قوانین ہیں ان کو کافی تیزی سے تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے، اس میں اصلاحات کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے۔ سیکنڈلی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سیریس ہے، اور گورنمنٹ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند ماہ کے اندر پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کی تقسیم کار وہ کمپنیاں جو گھاٹے میں ہیں ان کو بھی پرائیویٹائز کر دیا جائے گا۔ پھر شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر میثاق مفاہمت کے حوالے سے بات چیت کی۔ تو پروگرام میں ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ خصوصی طور پر موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر پیٹرولیم ہیں۔ مصدق ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو ایس آئی ایف سی کی میٹنگ کے آپٹکس تو بہت اچھے تھے، چاروں وزراء اعلیٰ وہاں پر موجود تھے، لیکن جو گفتگو ہوئی کیا وہ اتنی کنسٹرکٹیو تھی جس سے اب یہ اخذ کیا جائے کہ وے فارورڈ کمپیریٹیولی آسان ہوگا؟ اور پی ٹی آئی اگر سڑکوں پر احتجاج بھی کرے گی تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب ایس آئی ایف سی میں بڑے فیصلوں میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ دیکھیے، اگر آپ ڈیولپمنٹس دیکھیں پچھلے ایک ہفتے کی، تو آپ کو لگے گا کہ کچھ رویہ اور کچھ مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں کہ امین صاحب آج بس تشریف لے آئیں۔ اس سے کچھ دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس بھی تشریف لائے تھے، اور وہاں پہ بڑے اچھے ماحول پہ وہ تمام چیزیں جن سے خیبر پختونخوا کا صوبہ بہتر ہوگا، جس سے ہماری اکائی مضبوط ہوگی، فیڈریشن مضبوط ہوگی، یہ تمام گفتگو وہاں پر ہوئی۔ اور نہ صرف گفتگو ہوئی بلکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور احسن اقبال صاحب دونوں نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی۔ اور یہ بھی مثبت بات ہے کہ اسی دن شام کو جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ڈائیلاگ کے راستے کھلے ہیں، اور اس کے بعد پھر نوک جھوک بھی چلتی رہی، انہوں نے مزاحمتی بیانات بھی دیے، مگر آج ان کا دوبارہ تشریف لانا اور ایک بڑی مثبت گفتگو کرنا، یہ تمام اچھی چیزیں ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ایک مرہم کی طرف جا رہے ہیں، بہت آہستہ آہستہ۔ میں بالکل پی ٹی آئی کے بہاف پہ کوئی آپ کو وہ امپریشن بھی نہیں دینا چاہتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ گئے، ہم نے مفاہمت کر دی، مگر اگر آپ ڈائریکشن دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ وہ مرہم جس کا ہر ایک ذکر کر رہا ہے، وہ مرہم جس کا ذکر میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا جب وہ تشریف لائے اور انہوں نے ایئرپورٹ سے سیدھا جلسہ گاہ میں پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہے، کوئی اپنے والد کو دفنا نہ سکے، کوئی آخری دم اپنی بیگم کا ہاتھ تھام نہ سکے، یا کوئی اپنی والدہ کی تدفین میں یا آخری لمحوں میں ان کو سپورٹ نہ کر سکے، یہ آسان چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑے گہرے گھاؤں ہیں۔ ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ مرہم جو ہے عوام کے سامنے رکھتا ہوں، میں اپنی مصیبتیں اور اپنے دکھ درد جو ہیں انہیں پس پشت ڈالتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ ہم ایک مرہم یعنی ایک کنسیلیشن ملک کے اندر کریں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جس مرہم کی بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب اسی کو میثاق مفاہمت کہہ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا رویہ سم ہاؤ
ماضی کے نسبت تھوڑا سا پازیٹیو ہے؟ دیکھیے میں تو آپ کو ڈائریکشنلی میں نے آپ کو یہی بات کہی. میاں شہباز شریف صاحب نے جب پہلی تقریر کی تو آپ کو یاد ہے کتنی سخت کلامی ہوئی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہاں پہ فلور پہ گالی گلوچ ہو رہی تھی جب وہ تقریر کر رہے تھے تو یہ غلط بات تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اپنی تقریر میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نے ہاتھ بڑھایا جب میں اپوزیشن میں تھا تو آپ نے جھٹک دیا. آج میں پھر ہاتھ بڑھاتا ہوں, آپ نے پھر جھٹکا ہے. تقریر کے آخر میں انہوں نے کہا میں پھر ہاتھ بڑھاتا ہوں, اور اس کے بعد ہر تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں کیونکہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ایک بہت سی جماعتوں نے مل کے حکومت بنائی ہے. پنجاب میں ہماری حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, بلوچستان میں بھی ایک مخلوط حکومت ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو اس ملک کو آگے چلنا ہے نا, تو چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح کا مینڈیٹ ہے سب نے ہاتھ جوڑ کر, ہاتھ بڑھا کے, ہاتھ ملا کے اور ہاتھ جوڑ کے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. جب ہم ووٹ لینے جاتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ووٹ لیتے ہیں لوگوں سے تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے دکھ درد کا مداوع کریں گے. یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اوئے توئے کریں گے, ارے ترے اس طرح کی باتیں کریں گے. تو جب لوگ ووٹ مانگتے ہیں اور ان کو وہ اپنا اعتماد آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو پھر ہر ایک پہ فرض ہے کہ وہ آگے بڑھے. میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا کہ میں یہ پی ٹی آئی کے بہاف پہ کوئی بیان نہیں یا کوئی آپ کو یعنی غلط بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ چیزیں بہت رفتہ رفتہ اور بہت آہستہ آہستہ ایک مثبت ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, کل کے اجلاس میں آئی ایم ایف کے ساتھ جس لانگ ٹرم اگریمنٹ کی بات ہوئی, آپ سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو کیا پاکستان کو ابھی معاشی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک 3 سالہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک لانگ ٹرم اگریمنٹ کی ضرورت ہے؟ سیکنڈلی, آئی ایم ایف کا جو وفد پاکستان میں موجود تھا, آپ لوگوں نے اس حوالے سے گفتگو انیشیٹ کیا ان کے ساتھ؟ جو سب سے اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایس آئی ایف سی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آج ایس آئی ایف سی میں وہ جو ایک رواداری اور ڈیسنسی کی ایک روایت ہے وہ قائم کی گئی ہے. اس سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کو ایک انکمنگ گورنمنٹ انوائٹ کرے, اور نہ صرف انوائٹ کرے بلکہ ریکگنائز کرے وہ تمام چیزیں. ایس آئی ایف سی نے جو فیصلے کیے ہیں, بہت سے مشکل فیصلے کیے ہیں, بہت سے اچھے فیصلے کیے ہیں, تو ان تمام فیصلوں کو بھی ریکگنائز کیا جائے اور ایک آؤٹ گوئنگ حکومت جو ہے اس کو بھی ریکگنائز کیا جائے. یہ ایک ڈیسنٹ روایت ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ انکمنگ گورنمنٹ جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کرتی ہے اور وہ تمام چیزیں جو ہو چکی ہیں اس کا لو ڈاؤن ایک حکومت جانے والی دوسری حکومت کو تاکہ بیٹون پاس کر دی جائے. تو سب سے اہم چیز جو آج ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیسنسی کی اور رواداری کی روایت پیدا ہوئی ہے جو مجھے امید ہے اور خواہش ہے کہ اسی طرح چلتی رہے. دوسری بات جہاں آپ نے آئی ایم ایف کی کہی ہے تو میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ایف کے پروگرامز اگر آپ دیکھیں تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا, ہمارے ہاں بہت سی باتیں ہوتی ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ 5,000 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے یا کھپا ہے, معاشی کھپا ہے 5,000 ارب کا صرف پیٹرولیم اور پاور میں. یعنی یہ کتنا ہو جائے, 70,000 ارب کا ہو جائے گا, جس سے پہلے ہم جاگیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارا ملک تو ڈوب جائے گا, یہ بلیک ہول ہے, اس میں پورا ملک سنک کر جائے گا. تو کتنا گہرا گھاؤ ہم اپنے ملک کو لگائیں گے اس سے پہلے کہ ہم جاگ جائیں اور اپنے ملک کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کر جائیں. مجھے بتائیے کہ یہ جو پروگرامز جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان پروگرام کے اندر کیا چیز ہے جو خراب ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے لیے کچھ نہیں کرنا, اور ہم آئی ایم ایف کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ہم اپنے آنے والے مستقبل, ہم اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہم غربت مٹانے کے لیے کر رہے ہیں, ورنہ تو ہم ڈوب جائیں گے. کچھ ہی سالوں میں خدا نہ خواستہ خاکم بدھن ہمارا شری لنکا والا حال ہو جائے گا. تو اگر ایسا ہوا تو امیر لوگوں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, وہ تو 1,000 روپے کا بھی پیٹرول 5,000 کا بھی ڈلوا لیں گے, چلیں کم خرچیں گے, مگر جو رئیس ہیں, جو صاحب حیثیت ہیں, وہ تو پھر بھی گزارا کر لیں گے. آپ مجھے بتائیے, جس دن اگر ہم خدا نہ خواستہ اس روش یا اس راستے پہ چل پڑے جس پہ شری لنکا چلا ہے, تو غریب آدمی کا کیا بنے گا؟ اور یہ تو کچھ سر چھوٹا پھر ملک کرکس تو یہ نہیں کہ ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. میں کہتا ہوں ایک دن بھی معاہدہ نہ ہو, معاہدے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ بالکل جو ہمارے منسٹر ہیں, فائنانس منسٹر, انہوں نے صحیح بات کی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن کا معاہدہ بھی نہ ہو تو کیا آپ اپنے ملک کو نہیں کریں گے؟
کیونکہ جو کاغذات ہم کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ ملک کو ٹھیک کرنے والے ہیں. تو ملک کو تو بھائی ٹھیک کرنا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی نے, چاہے اس کی بڑی سیاسی قیمت بھی دینی پڑے, ملک کو تو بھائی ٹھیک کرنا ہے نا. تو کون کرے گا یہ ملک ٹھیک؟ تو جن کو لوگوں نے ووٹ دیے بھائی وہی ملک کو ٹھیک کریں گے نا, وہی مشکل فیصلے کریں گے. سو مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف سے ہمیں یہ ایک سپیس مل جاتی ہے فائنینشیل, کہ ہمیں پیسے اتنے مل جاتے ہیں کہ وہ جو ہم نے کریکشنز کرنی ہے ان کریکشنز کو کرنے میں, جس طرح کی ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, انویسٹمنٹ کا مطلب یہاں پہ میں صرف پیکج کی بات کر رہا ہوں, تو وہ پیکج ہمیں مل جاتا ہے, ذرا تھوڑی سہولت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس یہ پیکج نہ بھی ہو تو جو صحیح اور مشکل فیصلے ہیں وہ تو ہمیں کرنے ہی ہیں. سو ہم کر رہے ہیں. یہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں صرف آئی ایم ایف نہیں ہے, یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے جس کی وجہ سے مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کل کے اجلاس میں پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بھی بات ہوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ جون تک پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا؟ ایک ہولڈنگ کمپنی کی تشکیل دے دی گئی ہے. اس ہولڈنگ کمپنی میں جو پرانے جو گھچ مچ ہوئی ہے پی آئی اے میں, وہاں پر رکھی جائے گی اور پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے جو اس وقت ہماری نظروں کے سامنے ہے. اس وجہ سے ہم پی آئی اے کو ایز این ایئر لائن کمپنی انشاءاللہ جون تک پرائیویٹائز کر دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب پرائیویٹائزیشن کے اوپر تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا اصولی اختلاف ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائز کرنے کی بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف بڑھا جائے, اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سندھ میں کافی سکسیس سٹوریز موجود بھی ہیں. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ اس کے لیے رضامند کر لیں گے, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی, وہ نہیں اگری کرتے, تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے, the definition of insanity is to do the same thing and expect a different result. تو یہ تو نہیں ہو کہ وہ چیزیں جن نے ہمیں تباہ کیا ہے ہم بار بار وہی کرتے چلے جائیں اور بار بار یہی کہتے چلے جائیں کہ یار ہاں 30-50 مرتبہ تو اس نے کام نہیں کیا, تو ایک دفعہ پھر کیوں نہ ٹرائی کر لیا جائے. یہ تو مناسب بات نہیں ہے. تو ہمیں کبھی یقین ہے پیپلز پارٹی میں بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں, بڑے ذہین لوگ موجود ہیں, اور مجھے تو 16 مہینے بہت سے وزراء کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا, اور بہت سے وزیر ان میں سے آؤٹ سٹینڈنگ ہیں. شہری رحمان صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا, چیئرمین بلاول صاحب نے بہت کام کیا, وہ ہمارے مخدوم مرتضیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور ان سب لوگوں کے ساتھ میں مل کے کام کرتا رہا ہوں. تو اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ مجھے کبھی یقین ہے کہ جب ہم بیٹھیں گے اور آپس میں سر جوڑیں گے تو ہمارے پاس ضرور ایک راستہ نکل آئے گا, جس سے یہ جو 700-800 ارب کا نقصان ہم کر چکے ہیں. آپ سوچئے کہ یہ جو ہمارا پورا پروگرام ہوتا ہے, جو قسط ہے ہماری, وہ 1 بلین یا 1.1 بلین ڈالر کی قسط ہوتی ہے, اور جو میں نے آپ کو سرکولر ڈیٹ بتایا وہ 17 سے 18 بلین ڈالر کا ہے. 1 بلین کی قسط ہے اور 17-18 بلین ڈالر کا سرکولر ڈیٹ ہے صرف پاور میں اور پیٹرولیم میں. تو سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کی کیا اسٹریٹجی موجود ہے ڈاکٹر صاحب حکومت کے پاس؟ دیکھیے, 2 رویہ اسٹریٹجی ہے یا لایا عمل ہے اس وقت. پہلا تو یہ ہے کہ جتنی دیر میں اس کو پرائیویٹائزیشن, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پرائیویٹائزیشن یا کنسیشنز کی طرف لے کر جا رہے ہیں, یا اسی طرح کی چیز ہم بہت جلد ایک اسٹریٹجی گیس سیکٹر کے لیے بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اس دورانیے میں ہمیں چوری روکنی ہے, کیونکہ چوری جو ہے نا اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں. جب آپ کے محلے میں کوئی کنڈا لگاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا بل آپ دے رہے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ بجلی چوری کر رہا ہے, وہ بل آپ سے وصول کر رہا ہے, آپ کے بچوں سے وصول کر رہا ہے, چاہے وہ ٹیکس کی شکل میں ہو یا سرکولر ڈیٹ کی شکل میں ہو یا بجلی کی قیمت کی شکل میں ہو. اور سب سے بڑا بوجھ جو ہے وہ بجلی کی قیمت کی شکل میں آتا ہے. تو یہ جو آپ کو نظر آتی ہے نا بجلی کی اتنی مہنگی قیمت اور لوگ آہو فغاں کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ بہت بڑی بجلی کی قیمت جو ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے جو آپ کی نظروں کے سامنے کنڈا ڈالتے اور چوری کرتے ہیں. تو اس کی ایک اسٹریٹجی لی گئی ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ہر ٹرانسفارمر کے اوپر ایک سمارٹ میٹر لگائیں گے. ہمارے جتنے بھی گریڈ سٹیشن اور فیڈر ہیں وہ آلریڈی سمارٹ میٹر پہ چل رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ایک الیکٹران کا حساب ہے جو وہاں سے گزرتا ہے. اب ہم ٹرانسفارمر کے اوپر میٹر لگا دیں گے تو ٹرانسفارمر کے آگے جو چوری ہوتی ہے اس کے لیے جو ٹرانسفارمر کا مالک ہے, جو وابدہ کا ملازم یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا ملازم, وابدہ تو اب اس کو نہیں دیکھتی, جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز یا ڈسکوز کے جو افسران ہیں جن کے پاس 100 ٹرانسفارمر کی ذمہ داری ہے,
وہ اس کی پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ دیں گے، یعنی ان کو ایک ایک الیکٹران کا حساب دینا ہوگا. تو جب آپ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ کو لے جائیں گے ٹرانسفارمر کی لیول پہ، اور ایک افسر کو یا ایک بندے کو، لائن مین کو، جب یہ 100 ٹرانسفارمر کا ایک ایک الیکٹران کا حساب دینا ہوگا کہ یہ کہاں گیا، بل ہوا، پیسے واپس آئے یا نہیں آئے، تو بہتری ہوتی چلی جائے گی اور ساتھ کے ساتھ ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف چلتے چلے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، امریکی کانگریس میں جو ہیئرنگ ہوئی پاکستان کو لے کر، اس میں کانگریس مین نے یہ کہا کہ یو ایس ایمبیسڈر کو جیل میں جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے اور ان کا حال احوال پوچھنا چاہیے. ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ یو ایس ایمبیسڈر کو یہ ملاقات کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر ایسی کسی ملاقات کے لیے امریکن حکام آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، کیا آپ کی حکومت اس کی اجازت دے گی؟ یہ ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ فیصلہ کرے گا کہ وہ ایک ملک میں ہیں، انہوں نے نیوٹریلٹی کے ساتھ چلنا ہے، انہوں نے اس حکومت کے ساتھ چلنا ہے. ریاست کو اگر کچھ سپورٹ کرنی ہے، کچھ مذاکرات کرنے ہیں، تو حکومت اور ریاست کے ساتھ کرنے ہیں. تو یہ فیصلہ تو ان کا ہے کہ وہ کسے ملتے ہیں، کب ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں. مجھے اس کے قوانین کا نہیں پتا کہ غیر ملکی جو لوگ ہوتے ہیں، بالخصوص جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، لیکن کیا وہ جیل میں جا کے ملتے ہیں؟ کیا یہ روایت ہے؟ کیا یہ قانونی ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ جب وہ یہ اجازت مانگیں گے تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا. کیونکہ مجھے کوئی لیگل پوزیشن پتہ نہیں ہے، روایت کا بھی معلوم نہیں ہے اور قانونی پوزیشن بھی نہیں پتہ، اس وجہ سے میں ذرا اس پہ بھرپور تبصرہ نہیں کر رہا. اگر آپ یہ سوال میرے پاس چھوڑ جائیں تو میں لا منسٹری سے اور باقی دیگر اداروں سے پوچھ کے آپ کو اگلی مرتبہ ضرور بتا دوں گا. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.